اللہ کریم کے ساتھ ہم تجارت کرتے اور تجارت میں نفع حاصل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی ہیں، آپ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے بنی اسرائیل کے 3 جوانوں کا ذکر فرمایا، 3 شخصوں کا ذکر فرمایا۔ کیفیت بھی مختلف ہے، رنگ روپ بھی مختلف ہے، چال چلن بھی مختلف ہے، گفتار بھی مختلف ہے، انداز بھی مختلف ہے، مگر اب نوازنا چاہتا ہے میرا خالق، اب دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ جوان ہیں، بنی اسرائیل کے یہ لوگ ہیں۔ روایت حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے اور نقل فرماتے ہیں نبی رحمت سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسجد نبوی کے اندر جلوہ فکر تھے، آپ تشریف فرما تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ آپ سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا ذکر تمہارے سامنے نہ کر دیا جائے، ان کے واقعات کو تمہارے سامنے بیان نہ کر دیا جائے۔ یہ کب بیان کیا جا رہا تھا؟ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ تھا، جب آپ نے اپیل فرمائی مسجد نبوی شریف کے لیے، میرے نبی اکبر سرکار نے اپنے صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، یہ چندے سے بنی ہے، لوگوں کی امداد سے یہ چیز، یہ مسجد نبوی کشادہ کی گئی ہے۔ میرے نبی اکبر سرکار واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کا ذہن بنایا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال کو اللہ کی ساتھ تجارت میں لگایا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ نفع حاصل کر سکیں، یہ خوشبخت ہو سکیں، یہ اپنے مال کو قیمتی بنا سکیں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایسے 3 شخص موجود تھے، 3 جوان ایسے موجود تھے، ایک کوڑی بیماری کا شکار تھا، دوسرا سر سے گنجا تھا، تیسرا نبینا تھا۔ تینوں کی بیماریاں مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، ضرورتیں مختلف ہیں، ان کے لب و لہجے مختلف ہیں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے یہ 3 شخص جب بیٹھتے تھے آپس کے اندر تو آپ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے کہ یار میرے عزیز و اقربا میری غربت میں نہیں رہتے، مجھ سے کلام نہیں کرتے۔ دوسرے نے کہا میرے سر کے بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے گنجا کہتے ہیں۔ نواز شریف گنجا نہیں، پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب مذاق میں یہ باتیں پھیلتی گئی، لوگ نفرت کے جملے کام کر ان پر باتیں کیا کرتے تھے، یہ آپس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رب مہربانی فرما رہا ہے، رب نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے، فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان بنی اسرائیل کے ان 3 شخصوں کا امتحان لو اور امتحان بھی اس رنگ میں لینا ہے جو مانگے انہیں دیا جائے، جو ایک طلب کرے ان کی طلب کو پورا کیا جائے، جو حاجت کرے ان کی حاجت کو مٹا دیا جائے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اتر کر ان 3 جوانوں کے درمیان میں آیا، سلام کیا، سلام کا جواب پایا، جواب پانے کے بعد پوچھنا کرتا ہے یار تجھے کوڑی کی بیماری ہے کیا تو نے علاج نہیں کرایا؟ اس نے بتایا بڑے بڑے طبیبوں سے، بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے دانشوروں سے میں نے بہترین علاج کرایا ہے مگر یہ میری بیماری نہیں گئی۔ میرے عزیز و اقربا، میرے رشتہ دار، میری اولاد، میری بیوی، میری رفیقہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میں اس بیماری سے مجھے چھٹکارا ہو جائے۔ اگر آپ کو کسی طبیب کی خبر ہے تو ہمیں بتائیے، ہم اسے علاج کروانا چاہتے ہیں، یہ بیماری دور کروانا چاہتے ہیں۔ اس فرشتے نے فرمایا کہ اگر تیری بیماری دور ہو جائے تو شکرانہ ادا کرے گا۔ اس نے عرض کی حضور میں شکرانہ کیوں ادا نہیں کروں گا، میں اللہ کا بے حد شکر گزار بن جاؤں گا۔ اس نے ایسے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا تو اس کی صدیوں سال کی وہ بیماری جو کوڑی کی بیماری تھی، جس کے تھمے تھے، جس کے دانت تھے، سب مٹ گئے۔ تو اس نے
پوچھا تیری بیماری تو ختم ہو گئی، اب اس کے علاوہ بھی تیری کوئی چاہت ہے، تیری کوئی امید ہے، تیری کوئی ضرورت ہے، تیری کوئی منشا مراد ہے؟ اس جوان نے عرض کی حضور آپ تو بہترین جوان لگتے ہیں اور کامل جوان لگتے ہیں، جس کے ہاتھ کے اندر اتنا زیادہ برکت ہے، جس کے ہاتھ کے اندر مالک بے نیاز نے اتنی شفا رکھی ہے، اس کے کلام کے اندر اور اس کی عطا کے اندر کتنا برکت ہوگی۔ اس جوان نے عرض کی میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت ہے ایک مجھے اونٹنی مل جائے، میں اسی کو بڑھاؤں گا، اس کا چارہ پورا کروں گا، اس کی خدمت کروں گا، اس کی دیکھ بھال کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا، پھر اسی سے تجارت کروں گا۔ اس نے کہا اس فرشتے نے